بڑوں کی نیت کیا ہے؟ ہماری وہ بچوں والی نیت ہے. اس پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج از حال طفلی نگشت. کہ 40 سال تیری عمر ہو گئی، اب بھی تیری حرکتیں جو ہیں وہ بچوں والی ہیں. 40 سال کی عمر کو کراس کر گیا لیکن تیرے اندر سے بچپنا ابھی تک نہیں گیا. یہ وہی حال ہمارا ہے. تو بڑوں کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس سے کچھ فائدہ لے لیں گے جو بزرگ آ رہا ہے، اور بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ یا تو چھٹی ہو جائے گی یا زبردست قسم کا کھانا پک رہا ہے، ہم کھانا بھی کھائیں گے. ان کو کیا لگے کہ کسی نے کیا بیان کرنا ہے یا کسی نے کیا کہنا ہے. تو ہماری سوچ بھی وہی ہے. تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہم مقصد کو نہیں سمجھے. مقصد سمجھ میں آ جائے، اللہ رب العزت کی قسم ہے تمہاری زندگی کے اندر دین آ جائے گا. اللہ کی قسم ہے اگر مقصد کو تم سمجھ گئے. تو یہ دوست لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر پاکستان میں اگر کہیں کوئی سیرت النبی کے جلسے پہ کچھ بیانات ہوتے ہیں تو عنوان اکثر و بیشتر ہمارے علماء کو ہوتا ہے کہ مقصد میلاد. تو یہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مقصد کو جو ہے وہ اس لیے سامنے رکھا ہے، یہ کہتے ہیں تاکہ آپ جشن کے مقام کو کم کرنا چاہتے ہیں. تو مثال پھر یہی ہے کہ جشن تو آپ سمجھ گئے، مشن کو آپ سمجھے نہیں. جس طرح وہ ملک عزیز پاکستان کی جشن آزادی تو مناتے ہیں لیکن اس مقصد کو نہیں سمجھے کہ مقصد کیا تھا آزادی لینے کا. اکثر و بیشتر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مقصد میلاد مصطفیٰ. مقصد اس کا ریزن کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں کہ پیدائش. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ میلاد گھر میں جو کہتے ہیں میلاد پڑھوا رہے ہیں، اس کی کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض لوگ نام بھی اپنا میلاد رکھتے ہیں. میلاد پڑھوانا یہ نہیں سمجھ آئی کہ پیدائش پڑھوا رہے ہیں. مانا تو میلاد کا یہی ہے. کبھی کسی سے پوچھو بھائی میلاد کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تو برتھ کہا جاتا ہے. اور پھر مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، جس کو اللہ رب العزت نے چنا ہے. مستدرک حاکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اللہ نے مجھے چنا ہے اور جس طرح اللہ نے مجھے چنا ہے اسی طرح اللہ نے میرے لیے میرے اصحاب کو چنا ہے. ان اللہ اختارنی، مجھے اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے. واختار لی اصحابی، اور میرے صحابہ کو گویا یوں کہا جائے میری امت کا سردار بنایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چنے ہوئے وہ عظیم ہستی، میں نے جس کا کہا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں. باقی انبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق ہے کہ باقی انبیاء کے آنے سے پہلے ان کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ وہ کیوں آ رہے ہیں اور کہاں آئیں گے اور ان کا مشن کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے یہ پوری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیان کر دی گئی ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجنا ہے. اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل میں وجہ تخلیق کائنات ہیں. کائنات کو سجایا گیا، کائنات کو بنایا گیا. سجانے کے بعد، بنانے کے بعد مہمان خصوصی بن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. آپ کا اللہ آپ سب کو اولادیں دے، آمین کہہ دیں. آپ کی اولاد کے آنے کے بعد آپ کو آپ کی اولاد کا پتہ چلتا ہے. پہلے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا بیٹا ہونا ہے، میری بیٹی ہونی، میرا بیٹا کیا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تفصیل بتا دی. اگر میں ایک ایک اس کے اندر سے دلیل دیتا چلوں تو یہ بڑا لینتھی ٹاپک ہو جائے گا. مستدرک حاکم میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ میرے آنے سے بھی پہلے اللہ نے میرا ذکر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ بھی آیا. کیسے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ جن کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. جنت سے زمین پہ بھیجا. اسرائیلی روایت ہے کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس بھول کی معافی مانگی. 300 سال تک. قرآن پاک بھی اس کی گواہی دیتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اگر آپ نے ہماری اس بھول کو معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. کئی دعائیں مانگی. پہلے سپارے کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. سبحان اللہ تو کہہ دیں، زور سے کہیں. اللہ میں تجھ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرتا ہوں کہ ان کی بدولت تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری بھول کو معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام.